السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ مبارک کی خاص طور پر شروع کے 10 دنوں کی، جس کو عشرہ بولتے ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے آج اس ویڈیو میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بیان کریں گے۔ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور سن کر کے آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ذی الحجہ کے مہینے کا پہلا عشرہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی قابل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ظاہر ہے کہ قسم اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو عظمت والی ہو، اہم ہو۔ اسی سے واضح ہوتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ لیال عشر کی مراد میں اگرچہ مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے صحیح اور راجح قول اسی کو قرار دیا ہے کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں یہی نقل کیا ہے کہ لیال عشر سے مراد صحیح قول کے مطابق عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی شروع کے ذی الحجہ کے 10 دن۔ اسی طریقے سے احادیث میں کثرت سے ان ایام میں عمل کرنے کی فضیلت مذکور ہے۔ چنانچہ بخاری و ترمذی میں بروایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی ایام ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلے پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے۔ یعنی اس ایک مجاہد کے علاوہ سال بھر کے کسی دن کا عمل ذی الحجہ کے ان ایام سے نہیں بڑھ سکتا۔ ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرنا دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے روزے اور نوافل۔ اس عشرے میں ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور راتوں کو عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں میں عشرہ ذی الحجہ سب سے افضل ہے۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، عشرہ ذی الحجہ افضل یا رمضان کا آخرہ، یعنی رمضان کا آخر۔ انہی احادیث کی بنا پر علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا رمضان کا عشرہ آخرہ افضل ہے یا عشرہ ذی الحجہ۔ بعض علماء نے اس حدیث کی وجہ سے عشرہ ذی الحجہ کو افضل بتایا، بعض نے شب قدر اور روزوں کی وجہ سے رمضان کے عشرہ اخیرہ کو افضل قرار دیا۔ لیکن مختار قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دن تو ذی الحجہ کے عشرہ اول کے افضل ہیں، اس لیے کہ ان میں یوم عرفہ ہے، اور راتیں رمضان کے عشرہ اخیرہ کی افضل ہیں، اس لیے کہ ان میں شب قدر ہے۔ یوم عرفہ کی اہمیت اور اس کا روزہ۔ پھر ان دنوں میں بھی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی مزید خاص فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کی عظمت کو حدیث شریف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے اتنی زیادہ تعداد میں آزاد کرتے ہوں جتنا عرفہ کے دن کرتے ہیں۔ ان احادیث کا مقصد کیا ہے؟ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی قدر عظمت اور رحمت والے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں اپنی رحمت کے فیض کو کس قدر عام کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہمارے اندر نیکیوں کی طلب نہیں، ہم نہیں چاہتے اللہ رب العزت کے انعامات کو حاصل کرنا۔ اکثر لوگ تو ان فضائل سے ناواقف ہیں، اور جو واقف ہیں وہ عمل سے دور ہیں۔ لہذا ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی ہم کو اپنی آخرت سنوارنے کی غرض سے
نیکیاں حاصل کرنے کے لیے خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح تمام چیزوں کا موسم ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے، ایسے ہی یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہم جتنا چاہیں نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے سامعین کرام کہ اس ذی الحجہ کے مہینے میں ہم کس طرح فائدہ اٹھائیں، خصوصاً ان شروع کے 10 دنوں میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ان ایام سے اس طرح فائدہ اٹھائیں کہ اگر استطاعت ہو، طاقت ہو تو ان ایام میں روزوں کا اہتمام کریں۔ اگر نہیں طاقت ہے تو کم از کم یوم عرفہ کے ایک روزے کی کوشش کر لیں۔ ان راتوں میں نوافل ذکر تلاوت کا اہتمام کریں کہ اس رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ان ایام میں بطور خاص ہر قسم کے گناہ اور معصیت سے بچنے کا اہتمام کریں، یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ مرد حضرات ہوں یا مستورات، کوشش یہ ہو کہ ان ایام میں ہم سے گناہ سرزد نہ ہو۔ مستورات بے پردگی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اخیر درجے میں کم از کم اتنا کریں کہ ان راتوں میں دوسرے ایام کے مقابلے میں عشاء اور فجر کی نماز باجماعت کا خاص خیال ہو، اس لیے کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے سے پوری رات انعامی عبادت گزاری کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا، لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔